بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت ششم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنی درسی کتاب میں موجود نظم جو پرانا کوٹ کے عنوان سے لکھی گئی ہے پڑھیں گے۔ نظم پرانا کوٹ۔ آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 39 کھولیں۔ آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 39 پہ ہے نظم پرانا کوٹ۔ پرانا کوٹ۔ امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 39 کھول لیا ہوگا جس پر یہ نظم ہے پرانا کوٹ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ نظم ہمارے لیے سید محمد جعفری نے لکھی ہے، یعنی اس نظم کے لکھنے والے ہیں، مصنف ہیں سید محمد جعفری۔ انہوں نے بہت ہی مزاحیہ انداز میں یہ نظم لکھی ہے، یعنی اس میں ایک مزاح کا پہلو ہے اور مزاحیہ انداز میں اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے بچوں کو پیغام دیا ہے، یعنی مزاحیہ انداز پر ایک پرانا کوٹ، مزاحیہ انداز میں پرانا کوٹ کے نام سے نظم لکھ کر مختلف انہوں نے معاشرتی انسانی اور معاشرتی جو ناہمواریاں ہیں ان پر تنقید کی ہے اور اس کو مزاح کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس میں ایک سبق بھی ہے، مزاح بھی ہے، جس سے پڑھنے میں بھی انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو نظم ہے آج ہماری پرانا کوٹ، صفحہ نمبر 39 پر۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کے جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ پرانا کوٹ کی نظم کے اوپر جو سب سے پہلے ہیں مشکل الفاظ، ان کی پڑھائی کرتے ہیں ہم۔ پہلا لفظ ہے غنیمت۔ غنیمت۔ پھر ہے خستہ۔ غنیمت کے بعد ہے خستہ۔ قلیل۔ خستہ، قلیل۔ جامع۔ وضع۔ جامع، پھر ہے وضع۔ نیلام۔ عبرت۔ رنگت۔ چکنائی۔ جاڑا۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ غنیمت، خستہ، قلیل، جامع، وضع، نیلام، عبرت، رنگت، چکنائی، جاڑا۔ اب میں یہ نظم پڑھتی ہوں، یعنی اب ہم نظم کی پڑھائی کرتے ہیں ساتھ مل کے، اس کے بعد پھر ہم مشکل الفاظ اور اس کی تشریح کریں گے۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈے گاما ہے۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کے خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ جگہ جگہ یہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹ
کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ بڑا بزرگ ہے یہ گو قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ جگہ جگہ یہ دھبے ہیں اور چکنائی، جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ یہ نظم پرانا کوٹ ہمارے لیے سید محمد جعفری نے لکھی ہے، بڑے مزاحیہ انداز میں انہوں نے لکھی ہے۔ ہم نے اس نظم پرانا کوٹ کی پڑھائی کی، اب اس کے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں، یعنی جو جو اس میں مشکل الفاظ آئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی جانتے ہیں۔ جب ہم مشکل الفاظ کے معنی جان لیں گے تو ہمارے لیے پھر ان اشعار کی تشریح کرنا آسان ہو جائے گا۔ الفاظ معنی ہیں: جاڑا، جاڑا سردی کا موسم، جاڑا سردی کا موسم۔ نیلام، نیلام بول بول کر بیچنا یا بولی لگانا، آسان اس کا جو مطلب ہے وہ ہے بولی لگانا۔ وضع، وضع کی معنی ہے شکل یا صورت۔ جامہ، جامہ پوشاک یا لباس کو کہتے ہیں، یعنی جامہ کا مطلب ہے پوشاک یا لباس۔ پھر ہے خستہ، خستہ، خستہ کے معنی ہے بدحال یعنی پرانا، یا جس کی اتنا پرانا ہو جائے جس کی یعنی خستہ حالی، شکل ہی بدل جائے، بہت زیادہ یعنی پرانا ہو جانا یا اس کا حال برا ہو جانا۔ مثل، مثل ماند، مثل کا مطلب ہے ماند۔ جے بولنا، تعریف کرنا، جے بولنا کا معنی ہے تعریف کرنا۔ اس کے بعد ہے قلیل، تھوڑا، کم۔ غنیمت، کافی ہونا۔ قدردان، قدر کرنے والا، قدردان قدر کرنے والا۔ رنگت، رنگ، رنگت کے معنی ہے رنگ۔ چکنائی، چربی یا تیل، گھی، روغن، یعنی کوئی بھی چکنی چیز، یعنی چکنائی، چربی، تیل، گھی، روغن، ان میں سے کوئی بھی معنی ہم لے سکتے ہیں۔ عبرت، عبرت کا مطلب ہے نصیحت، عبرت نصیحت۔ اس کے بعد ہے لیڈر، رہنما، رہنمائی کرنے والا، لیڈر کا مطلب ہے رہنما۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ نظم پرانا کوٹ میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے مطلب ہیں، معنی ہیں۔ اب ہم ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں، یعنی جو شاعر نے شعر لکھے ہیں ان کو ہم آسان الفاظ میں تشریح بیان کرتے ہیں ان کی، یعنی وضاحت، تشریح کا مطلب وضاحت ہوتا ہے، یعنی تفصیل سے کسی چیز کو بیان کرنا، یعنی شعر کے مطلب کو ہم تشریح یا وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا شعر ہے: خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ،
جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ اس کی تشریح شاعر نے کچھ اس طرح سے کی ہے بڑے مزاحیہ انداز میں کہ ایک پرانے کوٹ کی بات بتاتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ کوٹ اگرچہ بہت پرانا ہے لیکن پھر بھی کارآمد ہے، یعنی کارآمد ہے، کام آنے والا ہے۔ یہ کوٹ کسی پرانے نوٹ کی طرح نہیں کہ جو پھٹ جانے کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس سے کوئی چیز خریدنا ممکن نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس پرانے کوٹ کی شاعر نے تشبیہ دیا، یعنی مثال دیا ہے کہ یہ جو پرانا کوٹ میں نے نیلام گھر سے خریدا ہے، یہ پھر بھی بے شک یہ پرانا ہے لیکن پھر بھی یہ میرے کام کی چیز ہے، یعنی میرے کام آنے کے قابل ہے۔ یہ اس پرانے نوٹ کی طرح نہیں ہے، جب نوٹ پھٹ جائے تو وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا یا ہم اس سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ پھٹا پرانا کوٹ، یعنی پھٹا ہوا پرانا ہونے کے باوجود بھی یہ کوٹ سردی سے بچانے کے کام آتا ہے، یعنی پرانے نوٹ کی طرح پھٹ جانے کے بعد یہ کوٹ بیکار نہیں ہے بلکہ یہ سردیوں میں مجھے سردی سے بچانے کے کام آتا ہے، یعنی پرانا ہونے کے باوجود یہ کوٹ کارآمد ہے، بیکار نہیں ہے۔ شعر نمبر 2۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈے گاما ہے۔ وضع شکل، جامہ لباس، جو کہ ہم نے الفاظ معنی میں پڑھا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں اگرچہ یہ کوٹ پرانی شکل و صورت اور پرانے فیشن کا ہے، آج کل کے کوٹوں کو دیکھ کر اس کی شکل عجیب سی لگتی ہے کیونکہ یہ کوٹ جدید قسم کے کوٹوں کی تراش خراش سے میل نہیں کھاتا، یعنی یہ جو نئے کوٹ بن رہے ہیں، جدید مطلب نئے، ان سے نہیں ملتا، یہ پرانی شکل و صورت کا ہے۔ یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دنیا کے مشہور سیاح واسکو ڈے گاما ایک دنیا کے مشہور سیاح تھے، سیاحت کرنے والے تھے، ایسا لگتا ہے یہ ان کے زمانے کا کوٹ ہے اور اس کو انہوں نے بھی پہنا ہوگا جو آج سے سینکڑوں سال پہلے سیاحت کرتے تھے، وہ بھی اسے پہن چکے ہیں۔ یہاں اس بات سے شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوٹ بہت زیادہ پرانا ہے، یعنی شاعر اس میں کہتے ہیں شعر میں کہ اس کوٹ کی شکل و صورت دیکھ کر اس کی جو آج کل کے دور میں نئے کوٹ بن رہے ہیں خوبصورت نئے نئے انداز اور نئے نئے ڈیزائنوں سے، اس کی شکل و صورت ان کوٹوں سے نہیں ملتی، ایسے لگتا ہے اس کی شکل دیکھ کر، یعنی جو کوٹ ہے پرانا، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جو سینکڑوں سال پہلے ایک سیاح تھے واسکو ڈے گاما، وہ بھی اس کوٹ کو پہن چکے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ نہ دیکھ کوہنیوں پہ اس کی خستہ سامانی، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ تشریح، یوں تو پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے لیکن کوہنیوں سے اس کی حالت زیادہ ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے خراب ہے، یعنی شاعر کہتے ہیں یوں تو یہ کوٹ اتنا پرانا ہے کہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے لیکن جو اس کی کوہنیوں والی جگہ ہے اس کی تو حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، وہ بہت زیادہ ہی خستہ ہو چکی ہے، یعنی خراب ہو چکی ہے، پرانی ہو چکی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ کوٹ کو ایسی حالت میں دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ترک اور ایران کے وہ لوگ جو سینکڑوں سال پہلے برصغیر میں وارد آئے تھے وہ بھی اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں، یہ کوٹ ان لوگوں کے زیر استعمال بھی رہ چکا ہے، یعنی کوٹ کی حالت دیکھ کر اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور اس کے کوہنیوں کی جگہ جو اتنی خراب اور پرانی ہو چکی ہے دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو سینکڑوں سال پہلے برصغیر میں آنے والے ایرانی اور ترکی بھی استعمال کر چکے ہیں۔ شعر نمبر 4۔ جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، یہ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی
जय बोलो। शायर कहते हैं कि मार्को पोलो एक मशहूर सियाह थे। मार्को पोलो जो थे एक बहुत बड़े मशहूर सियाह थे। उसने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया कि जिस तरह मार्को पोलो ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया, बल्कि इसी तरह ये कोट भी बहुत से इलाकों की सैर कर चुका है, कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह। ये कोट इतना पुराना है कि सारे कोट इसके सामने बच्चे लगते हैं। यही वजह है कि ये कोट कोटों का रहनुमा बन चुका है। इसलिए आप सबका फ़र्ज़ है कि इस कोट के हक़ में नारे बुलंद करें। यानी ये कोट इस कदर पुराना है कि ऐसे लगता है कि इसको मशहूर सियाह मार्को पोलो, जिन्होंने जगह जगह की मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर किया, लगता है कि वो भी इसको साथ लेके पहन के फिरते रहे हैं, इसलिए ये इस कदर पुराना हो गया है। तो कहते हैं कि इसकी खस्ताहाली पुरानी हालत देखकर उसके बावजूद भी वो इस्तेमाल के काबिल है, तो इसके हक में नारे लगाएं। शेर नंबर 5। बड़ा बुजुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ी गनीमत है। अगरचे ये कोट कीमत के लिहाज से इंतहाई कम है और इसे मामूली कीमत पर हासिल किया गया है, लेकिन अपनी उम्र के लिहाज से ये कोट दूसरे कोटों का बुजुर्ग है। बुजुर्गों की अहमियत अपनी जगह अटल हकीकत है। घर पर बुजुर्गों का साया बड़ी गनीमत है, इससे घर में बरकत होती है। इस कोट को कोटों का बुजुर्ग समझिए। ये कोट इतना पुराना है कि बाकी कोट अब इस कोट के बच्चे लगते हैं। यानी कोट की शक्ल सूरत देखकर और उसकी खस्ताहाली, जगह जगह से फटा हुआ और जगह जगह पे चिकनाई लगी हुई देखकर शायर कहता है कि ये बुजुर्गों का भी बुजुर्ग है। इसके बावजूद बुजुर्ग जो होते हैं उनकी अहमियत घर में निराली होती है, सबसे जुदा होती है, इसलिए ये ऐसा लगता है कि बाकी सब कोटों का ये बुजुर्ग है। शेर नंबर 6। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया रंगत को। जो लोग कपड़े पहनने के फन से आगाह हैं, यानी शायर कहते हैं कि जो लोग जानते हैं कि कोई चीज़ या कोई कपड़ा कितना कीमती है और ये कोट एक बेशकीमत है। बेशक वो कहते हैं कि ये इसकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन जो जानते हैं कपड़े की कीमत जानते हैं, जिनको कपड़े की पहचान होती है, वो इसकी कीमत से वाकिफ हैं। लेकिन कहीं धूप में पड़ा रहने की वजह से सूरज की तपिश ने इसकी सारी रंगत उड़ा दी। अब अपने रंग की वजह से ये बेरौनक हो चुका, लेकिन जो लोग इसकी कदरों कीमत को जानते हैं वो आज भी इसकी कदर करते हैं। यानी शायर के कहने का मतलब है शेर में कि जो लोग इसके कदरदान हैं, जो इसकी कदर को जानते हैं, उनको पता है कि ये एक कीमती कोट है। बेशक उसका जो असली रंग था वो धूप में पड़े, ऐसा लगता है जैसे धूप में पड़े पड़े जब धूप में कोई चीज़ रखें तो धूप की तपिश की वजह से, धूप की तेज़ी की वजह से उसका ख़ास तौर पर कपड़े का रंग, अगर कपड़े को ज़्यादा देर धूप में रखा जाए तो उसका रंग उड़ जाता है, यानी शक्ल बदल लेता है। तो शायर ने इसी बात की मिसाल दी है कि ऐसा लगता है कि धूप में पड़े रहने की वजह से इस कोट का रंग और इस कोट की रौनक तब्दील हो चुकी है, लेकिन जो लोग इसकी कदर कीमत को जानते हैं वो आज भी इसकी कदर करते हैं। जगह जगह जो ये धब्बे हैं और चिकनाई, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। कोट की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इस पर जगह जगह धब्बे नजर आ रहे हैं। इन धब्बों की वजह से कोट मैला चिकट हो चुका है, यानी बहुत ज्यादा मैला हो चुका है। चिकनाई के धब्बों ने जगह जगह से कोट को खराब कर दिया है। चिकनाई के ये दाग ज़ाहिर करते हैं कि कभी ये कोट किसी हलवाई के इस्तेमाल में भी रह चुका है, जिसने चिकनाई वाले हाथ कोट ही से साफ कर लिए, जिसकी वजह से जगह जगह चिकनाई की तहें बिछ गईं और गर्दो गुबार ने इन तहों को मजबूत बढ़ा दिया।
مزید بڑھا دیا اور گرد و غبار نے ان تہوں کو مزید بڑھا دیا اور اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اب مٹ نہیں سکتی۔ ان شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اس کوٹ کو دیکھ کر کہ کسی زمانے میں اس پرانے کوٹ کو کسی حلوائی مطلب مٹھائی بنانے والا حلوائی نے بھی پہنا ہے، اور وہ مطلب اپنے ہاتھ، جو حلوائی کے جیسے ہاتھ مٹھائیاں بنا بنا کے چکنے ہو جاتے ہیں، تو وہ چکنے ہاتھ اس کوٹ سے صاف کرتا رہا ہے، اس لیے اس کوٹ پر جگہ جگہ چکنائی کے دھبے ہیں، دھونے کے باوجود بھی وہ نہیں اتر رہے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس چکنائی پہ میل اور گرد و غبار مٹی کی تہیں جم گئیں، تو اس سے اب وہ دھونے کے باوجود مٹ نہیں رہی۔ شعر نمبر 8، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے کئی سو سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے، یعنی یہ آئینہ دار ہونا یعنی یہ کئی سو سال گزرے ہوں کی تاریخ بتا رہا ہے کہ اس پر یہ مطلب کس قدر پرانا ہے، اور اس پر کئی تاریخیں گزر چکی ہیں۔ ان 100 سالوں میں بے شمار شخصیات اس کوٹ کو استعمال کر چکی ہیں، اس طرح یہ کوٹ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ ایسا کوٹ آپ کو ضرور خریدنا چاہیے کیونکہ اس کوٹ میں نصیحت کا ایک سبق بھی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس کوٹ پر کئی سو سال گزر گئے ہیں، اس کی حالت، اس کی شکل، اس کی رنگت، سب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ تاریخی کوٹ ہے، اور اس کو کئی یعنی بے شمار ان گنت شخصیات استعمال کر چکی ہیں، پہن چکی ہیں، اور اس لیے یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ اس کے باوجود یعنی کئی سو سال گزرنے کے باوجود، کئی شخصیات کے استعمال میں آنے کے باوجود، پھر بھی یہ بیکار نہیں ہوا، بلکہ یہ قابل میرے لیے یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے قابل استعمال ہے۔ بہت ہی مزاحیہ انداز میں سید محمد جعفری نے یہ پرانا کوٹ نظم لکھی۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ ہم نے نظم کی پڑھائی کی، مشکل الفاظ کے مطلب معنی بھی آپ نے سمجھ لیے ہوں گے، اور تشریح بھی جو ہم نے کی وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔